نہ کہ بس ابھی کھا ہی جانا اس کو، بچارا ڈر کے ہمارے بیٹھ جائے گا، کوئی کچھ ایسی نہیں ہے، اللہ معذرت دے تو، لیکن شوہر بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ بس کھا ہی جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید زبرد حسین شاہ صاحب جیوے 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 آستانہ عالیہ کہروڑ پر تشریف۔ نعرے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے اس پر، نعرے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، تو عمل زیادہ ہونا چاہیے اس بات پر، قاتلانہ نظر سے نہ دیکھیں، ہم محبت سے پیار سے دیکھیں، اللہ پاک صدقہ لکھ دے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ تھکے ہوئے گئے گھر گئے اور آپ اپنی بیوی سے چڑچڑاپن سے ملے اور غصے سے، اور تو آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ جو چیز اس پر شریعت نے لاگو ہی نہیں کی، آپ کے کھانے پکانا، بیٹھنا، آپ کا کپڑے دھونا، سالن پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب نے اس پر آپ پر حق دیا ہی نہیں ہے، فرض و واجبات میں ہے ہی نہیں، اور وہ سارا دن آپ کی 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس کی بھی 10-12 گھنٹے ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، تو اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس سے پیار سے مسکرا کر اسمائل ایکسچینج کریں اور وہ بھی کرے، تو پھر ایسے باہمی تعلق سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اگلی بات آگے حضور نے فرمایا کہ بیوی کسی ایسے شخص کے سامنے نہ جائے، یہ اب حدیث کا اگلا، یہ پوری حدیث سنا تو بنانی سیکھتی، آگے ارشاد فرمایا، تو میں شرح بیان کر رہا تھا، آگے ارشاد فرمایا بیوی کسی ایسے شخص کے سامنے نہ جائے جسے مرد نہ پسند کرے، یہ بات، اور کسی ایسے شخص سے کوئی رابطہ نہ رکھے جسے شوہر کی ناراضگی کا سبب بنے۔ بیوی کے لیے گویا رشتے اور روابط برقرار رکھنے، میل ملاپ برقرار رکھنے میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے شریعت کے لحاظ سے، اور اس کی رغبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کسی سے میل ملاپ رکھنا، یہ بیوی اپنی امانت میں خیانت کرتی ہے اور شوہر کے حق کی خلاف ورزی ہوگی، اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو گناہ ہوگی۔ اب اس کے برعکس کی بات اور عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شوہر کے فرائض تو نہیں ہے، جو بات آپ عرض کرنے لگا ہوں، اب آپ نے سن لیا، میں ہر حدیث کے ایک ایک مصرے کی شرح بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی سے جائے، اس کے لیے کہ وہ مقصد کسی کے میل ملاپ رکھے۔ اخلاقی طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ اگرچہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خراب نہیں کرنا، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے بیوی پر فرض کے درجے عائد کر دیے، یہ جو میں نے عرض کی، اور شرعی حق اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا، تو ان کی اتنی اہمیت تو ضرور ہونی چاہیے ازدواجی زندگی میں کہ وہ کم از کم اس طریقے خیال کرے مرد کہ عورت کے حق کے اس کے جذبات کا خیال رکھے، عورت کے جذبات کا خیال رکھے، اپنے بعض امور کا اخلاقاً اہتمام کرے۔ کیا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گھر میں آنا عورت کو ناپسند ہے، اب آپ کی ناپسند کی تو بات ہو گئی، اب آپ کی پسند ناپسند کی آپ نے عورت کو کہہ دیا کہ یہ اس سے تعلق نہ رکھے جس کو آپ پسند نہ کرتے ہیں۔ اب مثلاً اخلاقی طور پہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایسے ہیں جن کا گھر میں آنا عورت کو ناپسند ہے اور اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کی فراوانی کے ساتھ گھر میں آنے جانا ایسا ہے ان لوگوں کا جس کو شوہر پسند کرتا ہے اور بیوی پسند نہیں کرتی، تو اس سے گھر میں دنگا فساد ہوتا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو شوہر اپنا حق سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، میری مرضی میں جس کو چاہوں جاؤں اور لے آؤں، جس کو چاہوں نہ جاؤں، کہ میں مرد افسر ہوں، ایسا نہیں ہے، اخلاقی طور پہ غلط ہے۔ اس کو بھی یہ بات ضرور کرنی چاہیے لحاظ اس بات کا شوہر کو کہ اگر عورت کو یہ گھر میں آنا جانا اس بندے کا ناپسند ہے تو اخلاقی طور پر شوہر پر یہ فرض ہے، حق ہے اس کا کہ وہ عورت کے ان جذبات کا خیال رکھے کہ اس کو اگر ناپسند ہے تو وہ اس کی لحاظ کرے اور ان لوگوں سے روابط وہ بھی نہ رکھے جس پر اس کی بیوی ناراض ہوتی ہے۔ اس طرح اگلا، جو لوگ ناپسندیدہ ہیں وہ ناپسندیدگی کی پہلے عورت کے دل سے نکالیں اور مطمئن کریں اس کو۔ اگر وہ سمجھتے کہ عورت ان لوگوں کو آنا جانا عورت کو پسند نہیں ہے تو وہ عورت کو اپنی بیوی کو مطمئن کرے کہ یہ لوگ غلط نہیں ہیں، ان کو میرے تعلقات ان سے غلط نہیں، اس طریقے سے پھر گھر کا نظام درست ہوگا۔ اس طرح شوہر کی قسم کو پورا کرنا عورت کا فریضہ بن گیا، اور اگر عورت نے کسی وقت، اب یہ عورت نے مرد کی تمام قسمیں پوری کر دی، اب اگلی بات عرض کر رہا ہوں، اگر عورت نے کسی وقت جائز قسم کھا لی اور وہ کہے کہ میں نے منت مان لی ہے اور قسم کھا لی ہے، اب اس کو پورا کرنا شوہر کے لیے اخلاقی ذمہ داری ہے،
عورت کی قسم کا بھی شوہر لحاظ کرے، اس کی قسم کو پورا کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے، اسے اپنی بیوی کو مطمئن کرے کہ یہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ایسا بنا لیا شوہر نے تو وہ اپنی بیوی کو اسے مطمئن کرے، اور اگرچہ حکم کی اطاعت نہیں ہے، شوہر پر بیوی کے حکم کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگرچہ شوہر گھر سے باہر چلا گیا ہے اور اگر رات کے 2 بجے آئے گھر اور بیوی پوچھے کہ تو کہاں گیا تھا، اب شوہر کہے میں تو مرد افسر ہوں، تو کون ہوتی ہے مجھے پوچھنے والی، یہ نہیں ہے، بزرگوں نے اس بات کو یہ رائٹ نہیں دیا۔ اگرچہ بیوی کی اطاعت لازم نہیں ہے، اخلاقی طور پر آپ اسے مطمئن کریں کہ میں فلاں فلاں جگہ گیا تھا، اگر ایسی روٹین بن گئی ہے بزرگوں کے ہاں یہ درست نہیں ہے، اگر آپ افسر ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر بیوی کا حق ہے وہ آپ سے پوچھے کہ آپ رات بھر کہاں تھے یا دن کو کدھر سفر پر گئے اور کب آئے، تو یہ اس کا حق ہے، آپ کو اس کو بتلانا ہوگا، حق ہے، فرض نہیں ہے، حق ہے، ورنہ ایسا نہیں کریں گے تو شکوک کی بنا پر فضا کبھی ختم نہیں ہوگی، گھر کا ماحول درست نہ ہوگا۔ ضروری ہے باہمی اعتماد کا ہونا، اور اعتماد کی فضا اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک دونوں کا ایک دوسرے کی شخصیت پر اعتماد نہ ہو۔ اعتماد اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، بڑی اہم حدیث پاک ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور بیوی اس کو تنگ کرنے کے لیے وہ اسے انکار کر دیتی ہے۔ میں ہر بات کو میں نے کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں بنایا، پہلی بات یاد ہے جب پورا بیان BCD پہ سن لینا، کسی ایک بندے کو جہاں پر بیوی کے حقوق ہے، جہاں پر شوہر کے حقوق ہے، وہاں پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی سے دونوں کو برابری عطا فرمائی اللہ پاک نے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی بات ایسے ہی آئے گی اس حدیث کی، اور اس کی شرح کے اندر عرض کر دوں گا، اب میں مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور بیوی اس کو تنگ کرنے کی بنا پر، ٹھیس پہنچانے، ٹس کرنے کی بنا پر اگر اسے لاپرواہی کرے اور انکار کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے انکار پر شوہر اس طرح رات بھر ناراض رہا، صبح تک ناراض رہا، تو اس عورت پر ملائکہ صبح تک لعنت کرتے رہیں گے، صبح تک ملائکہ ایسی عورت پر لعنت کرتے رہیں گے، اور ملائکہ کو حکم دے گا اللہ پاک کہ اس نے ناجائز ناراض ہو کر اپنے شوہر کو اور ایک جائز خواہش کی تکمیل کی بنا پر اس کی پرواہ نہیں کی، لہذا اس پر لعنت ہے۔ عورت بھی ایک انسان ہے، اب آگے اس کے برعکس عرض کر رہا ہوں، یہ اپنے مرد کے لیے ہو گیا یا مرد، اب آگے عورت، اس نے سارا دن گھر کا کام کاج کیا اور تھک ہار کر، اور وہ تھک جاتی جیسے آپ تھک جاتی، اور کمزور ہے، بیمار ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، اور پریشانی کے بعد، بیماری کے باعث اگر ہزاروں مرتبہ کسی وقت، اگر یہ آپ کا حق ہے، اس قسم کی پریشانی دکھ سکھ بیوی کے لیے عورت ذات ہے، اس کا کام بہت زیادہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہے وہ آپ پر کم اور بیوی پر، عورت پر زیادہ آتی ہے۔ اگر یہ کیفیت عورت کی ہو اور آپ عورت کے ساتھ خواہش کا اظہار کرے، وہ نافرمانی کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگی، آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ وہ گناہگار اس بنا پر نہیں ہوگی۔ اب آپ سمجھنے کے جا اس کو حدیثیں سنائیں کہ تجھ پہ تو فرشتے لعنت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ، اور کئی ایسے شوہر ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ظلم ظالمانہ، کہ وہ بیمار ہے، پریشان ہے، لحاظ ہی نہیں کرتے اپنے نفس کی خواہش کی بنا پر، تو یہ لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کا مرد ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طلب خواہش محسوس ہو تو وہ عورت کی نہ صحت دیکھتا ہے، نہ اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے، نہ اس کی جسمانی حالت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے احساسات اور جذبات کو دیکھتا ہے، گویا اس کا خیال ہے کہ یہ تو ایک بت ہے، احساسات